बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीटीआई के रहनुमाओं ने अपनी बेहतरीन इनिंग्स खेलने का आगाज़ कर दिया है। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, पीटीआई के दीगर रहनुमा भी छक्कों पर छक्के मार रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से कहा है कि बस अब बहुत हो गया है, इलेक्शन का ऐलान कराओ, नहीं तो मौलाना फजलुर रहमान बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। फिर आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी ने किस तरह से इकरार किया है कि किस तरह से उन्होंने काफ लीग में फूट डलवाई है, और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही का क्या बयान आया है वो भी आपको बताएंगे। शहबाज गिल ने आज किस तरह से मीडिया को आईना दिखाया है, इस मुल्क के करप्ट सिस्टम की किस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं, और चूंकि वो इमरान खान के बड़े करीबी थे तो उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं कि अमेरिका को क्या खतरा था कि इमरान खान पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रहा था। उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि शेख रशीद ने एक बार फिर इदारों को खबरदार करने की कोशिश की है कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं और आप अपना किरदार अदा करें। और सबसे आखिर में आपको पीटीआई के सबसे बड़े हीरो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के बारे में बताएंगे कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर उनको कैसे खरी खरी सुनाई है, और उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी ख़त लिखा है कि मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है और आपका इसमें क्या किरदार होना चाहिए जो आप आगे बढ़कर अदा करें। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहले आपके सामने इम्पोर्टेड हुकूमत की दो हुक्मरान जमातों की खबरें रखते हैं। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान की बात करते हैं। पीटीआई की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत थी जो मौलाना फजलुर रहमान के बगैर चल रही थी, और मौलाना साहब को इक़्तिदार से बाहर रहने की आदत ही नहीं है, और सारा मुल्क जानता है कि मौलाना साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं, और इसके लिए इन्होंने अमेरिका से अपील भी की थी कि हमें भी एक बार खिदमत का मौका देकर देखें, लेकिन वो नहीं हो सका। अब मौलाना साहब ने देखा कि उनके पास कोई सीट है नहीं, तो उनको कोई वजारत तो दे नहीं सकते। उनकी पार्टी को वजारतें मिली हैं, लेकिन इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, वो खुद इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि उनको सदर पाकिस्तान बना दिया जाए, और इस ख्वाहिश में मौलाना साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मेहनत की है। बंदे भी वही इकट्ठे करते थे, क्योंकि तमाम मदरसों के जो बच्चे आया करते थे धरनों में, जलसों में, वो मौलाना साहब के ही होते थे। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ये दो जमातें तहरीक चला ही नहीं सकती थी। लेकिन जो ही हुकूमत गिरी, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को धोखा दे दिया, उससे आंखें फेर ली कि चूंकि आपके पास सीटें नहीं हैं इसलिए आप सदर पाकिस्तान नहीं बन सकते। और मौलाना साहब का कहना है कि सीटें तो आपके पास भी नहीं थी, आप किस तरह से वज़ीर आज़म बने। उसी तरह मुझे भी सदर बना दें, नहीं तो दोबारा इलेक्शन कराएं, ताकि मौलाना साहब को कम से कम एक सीट तो मिले जिसकी वजह से वो हुकूमत का हिस्सा बन सकें। और मौलाना फजलुर रहमान ने इनको इतना टाइम दिया कि इलेक्शन का ऐलान करवाने से पहले आप इंतखाबी इस्लाहात करवा लें, क्योंकि अवाम तो सारी इमरान खान के साथ है। अगर इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी तो ये धांधली कैसे करेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान देख रहे हैं कि ये तो अपने ही काम सीधे करते जा रहे हैं, मेरे लिए तो कुछ नहीं हो रहा, सारी मेहनत मेरी और फल ये खा रहे हैं बैठकर। तो मौलाना फजलुर रहमान की बस हो चुकी है, इतना टाइम वो इक़्तिदार के बगैर नहीं निकाल सकते। उन्होंने आज हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इंतखाबी इस्लाहात करवाएं और इलेक्शन का ऐलान करें। फिर आज आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में खिताब करते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इमरान खान नहीं बचेगा। बहुत दोस्त पूछते थे कि ये कैसे होगा, मैंने कहा था मैं नहीं गिराऊंगा, इमरान खान खुद ही गिरेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि परवेज इलाही वादा करके भाग गया, लेकिन उसका बड़ा भाई आज भी मेरे साथ खड़ा है। और नाज़रीन, हमने देखा कि काफ लीग वक्तन फ़वक्तन इमरान खान को ब्लैकमेल करती रही, हालांकि इनकी डील हुई थी। पीटीआई ने इनके मुकाबले में बंदे खड़े ही नहीं किए थे। इनका पीटीआई को अखलाकी तौर पर ब्लैकमेल करना बनता नहीं था, लेकिन ये करते रहते थे। और अब अल्लाह की तरफ से अमरीकी साजिश के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद काफ लीग में ही फूट पड़ गई है। और फिर जब पंजाब के वज़ीर आला के लिए वोटिंग हो रही थी और उस वक्त नून लीग के गुंडों ने जो चौधरी परवेज इलाही के साथ किया, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि चौधरी परवेज इलाही कभी भी इस ग्रुप का हिस्सा बने। तो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान अवाम की बेहतरी पर यकीन रखते हैं। गुजरात में तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के लिए दर्द दिल रखने वाले हैं। वो अवाम की बेहतरी, दीन के फ़रोग़ के लिए ना सिर्फ नीयत रखते हैं बल्कि फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं।
انہوں نے کہا کہ پہلی بار 5ویں تک ناظرہ اور 5ویں سے 12ویں تک ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیا گیا ہے، جس کا فائدہ آنے والی نسلوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی کی صورت میں حاصل ہوگا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اپنی بہترین اننگز کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی نئی ڈاکٹرائن بنائی، جیو اسٹریٹجک نہیں، معاشی اسٹریٹجک کی۔ اس ڈاکٹرائن کا مقصد دفاع سے نکل کر پاکستان کی معیشت بہتر کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ملک ہزاروں میل دور ہے، اس سے ہماری کیا دشمنی ہے، ہم کسی کی پراکسی جنگ نہیں لڑیں گے۔ اس سلسلے میں ہی روس کا دورہ ہوا، روس کے دورے میں 30% گیس پیٹرول کی آفر ہوئی۔ آپ سوچئے کہ اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہونا تھا۔ کیا اتنا فائدہ آپ کو امریکہ دے سکتا ہے؟ یا اگر آپ امریکہ کی دھمکی میں نہ آتے تو کیا وہ آپ کا اتنا نقصان کرتا جتنا اس کی دھمکی سے ڈر کے آپ نے خود اپنا نقصان کر لیا ہے؟ شہباز گل کا کہنا تھا کہ ہماری روس سے ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی، انہوں نے ہمیں 30% کم قیمت کی آفر کی تھی، گیس میں بھی، پیٹرول میں بھی اور گندم میں بھی، اور اس سے پہلے ہی ان کی سازش کامیاب ہو گئی۔ شہباز گل نے کہا کہ امریکہ سپر پاور ہے، اس سے دوستی چاہتے ہیں۔ ایک سپر پاور کے گھٹنوں میں بیٹھ کر کیا ملے گا؟ ہم اس سے دوستی ضرور چاہتے ہیں، لیکن اس سے ڈکٹیشن لے کر نہیں، بلکہ امریکہ سے ایسی دوستی چاہتے ہیں جیسی کہ دوستی ہوتی ہے، جیسے چین کے ساتھ ہے، جیسے روس کے ساتھ ہے، جیسے ان تمام ممالک کے ساتھ ہے جن کے ساتھ عمران خان کے دور اقتدار میں دوستی ہوئی۔ پاکستان میں پہلی بار یہ پالیسی بنی تھی کہ پاکستان نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، پاکستان نے اپنے معاشی مفادات کے لیے دوسرے ممالک کے قریب جانا ہے، لیکن اب ہماری پالیسی ریورس ہو گئی ہے کہ نہیں، سپر پاور سے ڈرنا ہے، جہاں امریکہ بہادر کہے گا وہاں سے تجارت کرنی ہے، اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا، امریکہ کی بات مان کر اپنا نقصان کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر بہترین کام کر رہا تھا لیکن اسے فارغ کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے میڈیا پر بھی وار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کہتا تھا کہ عمران خان یہودی ہے کیونکہ اس نے حج اتنا مہنگا کر دیا ہے۔ عمران خان کے دور میں حج 4-4.5 لاکھ میں ہوتا تھا، مولانا صاحب کے بندے نے اب آ کر اسے 9.5 لاکھ کر دیا ہے۔ تو اگر عمران خان یہودی ایجنٹ تھا تو پھر آپ ابلیسی ایجنٹ ہیں۔ پھر انہوں نے میڈیا پر اٹیک کیا۔ ناظرین، پاکستان تو کیا، امریکہ میں بھی میڈیا کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ عوام کو جس طرف چلانا چاہے چلا لے۔ اگر عمران خان میڈیا سے بنا کر رکھتا تو آپ کو عمران خان کے دور اقتدار میں مہنگائی کا احساس تک نہ ہوتا۔ میڈیا مائنڈ گیمز کھیلتا ہے۔ شہباز گل نے ایک ایک چیز کی قیمت گنوائی کہ وہ عمران خان کے دور میں کتنے کی تھی اور آج کتنے کی ہے۔ صرف اتنے سے دنوں میں قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں اور میڈیا پر خاموشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں میڈیا والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ امیر ہو گئے ہیں یا بے شرم ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج سے کچھ ہی دن پہلے گھی کی قیمت 400 روپے فی کلو تھی اور میڈیا پر ایک طوفان مچا ہوا تھا کہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے گھی۔ آج گھی کی قیمت 500 روپے فی کلو ہے اور میڈیا خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ کیا آپ کی جیبوں میں پیسے ڈال دیے گئے ہیں یا آپ بے شرم ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم خزانے میں 22 ارب ڈالرز چھوڑ کر آئے تھے اور ایک ہی ماہ میں وہ 22 ارب ڈالر سے 16 ارب ڈالرز کیسے ہو گئے؟ 6 ارب ڈالرز کہاں چلے گئے؟ آپ کو بھکاری بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ پھر کبھی امریکہ کو آنکھیں نہ دکھا سکیں۔ اگر آپ کے خزانے بھرے ہوں گے تو آپ امریکہ کو آنکھیں دکھائیں گے۔ پھر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اعلان کردہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے، اس لیے مقتدر ادارے بیچ میں پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اداروں سے تصادم نہیں چاہتا، لیکن تصادم ہوا تو میں اداروں کے ساتھ نہیں، عمران خان کے ساتھ ہوں۔ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے اور ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ملک کی صورتحال خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے کیونکہ حکومت حالات کو کسی اور جانب لے جانا چاہتی ہے۔ سیاست ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور اگر عمران خان کا الیکشن کا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ایک منشیات فروش اور قاتل جس ملک کا وزیر داخلہ ہوگا تو اس ملک میں کیا امن ہوگا؟ یہ لوگ حالات کو کہیں اور لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن دعا ہے کہ ملک میں امن رہے، جھاڑو نہ پھر جائے۔ گلی محلوں میں لڑائی ہونے لگی ہے جس کا ذمہ دار رانا ثناء اللہ ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ عوام جن لوگوں کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے انہیں اقتدار میں لایا گیا۔ اگر عوام پر زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام مشتعل ہو جائے گی، اور ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ دے دی جائے۔ پھر گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ جو پی ٹی آئی کے ایک ہیرو بن کر ابھر کر آئے ہیں، انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھا کہ پنجاب کے جو حالات ہیں اور جو سیاسی بحران ہے اور آئینی تعطل ہے،
اس کا ذمہ دار حمزہ شہباز ہے۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ متنازع ہے۔ نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں ڈی فیکٹو ممبران کی مکروہ حمایت حاصل کی۔ وفاداری تبدیل کرنے والے ارکان اسمبلی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ حمزہ شہباز نے وزیر اعظم کا بیٹا ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ الیکشن پنجاب اسمبلی کی 100 سالہ تاریخ پر سیاہ دھبا ہے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے اس معاملے میں گھناؤنا کردار ادا کیا ہے۔ ان دو افسران نے گورنر پنجاب کے دفتر کے تمام اختیارات سلب کیے۔ حلف برداری کی تقریب سے قبل گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی کے نام پر گورنر ہاؤس کو حصار میں لے لیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے ہائی کورٹ کے حکم کا جواز بنا کر گورنر کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی۔ آپ نے بطور وزیر اعظم اختیارات کا غیر آئینی استعمال کر کے ملک کو سیاسی بحران کی طرف دھکیلا ہے۔ ناظرین ہمت دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گورنر وزیر اعظم سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کے بیٹے اور مریم نواز اور نواز شریف اور خاندان کے دیگر افراد پر مجرمانہ کیسز ہیں۔ ملک کی بدقسمتی ہے کہ آپ اور آپ کا بیٹا ضمانت پر ہونے کے باوجود اہم ترین عہدوں پر فائز ہیں۔ کوئی طاقت مجھے آپ کے بیٹے کے غیر آئینی اقدامات کو روکنے سے منع نہیں کر سکتی۔ میں تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آئین پاکستان کی حفاظت کروں گا۔ اور ناظرین اتنا ہی نہیں، انہوں نے صرف وزیر اعظم کو خط نہیں لکھا، انہوں نے اس کے بعد آرمی چیف کو بھی خط لکھا۔ انہوں نے صوبے میں کردار کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو خط لکھا۔ خط میں کہا گیا کہ حمزہ شہباز کا الیکشن غیر آئینی ہے۔ وزیر اعظم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے حمزہ شہباز غیر آئینی طور پر مسلط ہو گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ قومی و صوبائی حکومت پر عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے کردار ادا کریں، اور ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعظم اور صدر پاکستان کو لکھے گئے خط کی کاپیاں بھی آرمی چیف کو بھجوا دیں۔ ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔